السلام علیکم ناظرین مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع تو یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بل بوتے پر اپنے پہلو کو آگے بڑھا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنی ہوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڈ مڈ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خون ریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار کب کلار نے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی رائے اور مشورہ دو کہ مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کب کلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ناظرین، ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم کر دیا جائے۔ اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور اسے کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا۔ میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔
اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہ تھا، نہ ہی وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد ادا بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھتے رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پر تو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے، جس سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اور قریب ہو کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہ تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے زیادہ تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا۔ اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کسی جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے۔ داؤد نے کہا، مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا اور ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ آپ کو پیغام دے آیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ ناظرین، داؤد نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رومی سالار اور وردان کی سازش سنائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 رومیوں کو ختم کر دوں، بڑا اچھا شکار ہے۔ نہیں ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے، تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یوں کر کے 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں جگہ بتا کر بھیج دے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن ازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان آپ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، 3 اور مورخوں نے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں، وردان نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور تو قیصر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا۔ وردان نے جھپٹ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو میں جکڑ لیا اور اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم طاقتور تو نہیں تھے، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور اس کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بر وقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خد ذرا اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن ازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا۔ وہ وردان کی پکار پر نکلے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے۔ وردان نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے، اس لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ وردان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں،
فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب اور دونوں پہلوں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ جس کے سالار یزید بن جبل تھے پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار کب کلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے تھے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مرکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی، زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موزوں موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھیں۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں ہے، البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 نفری کے محفوظہ کو، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بے تاب کے نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے دور اندر تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار کب کلار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ ناظرین، مورخ طبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو کب کلار مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چلا کہ یہ کب کلار ہے۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ کب کلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم، ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں، تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرقل کو بلاؤ۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کریں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ ناظرین، ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا تھا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گلے لگا کر بولے، تو نے صرف میری جان ہی نہیں بچائی، تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز کیسر روم تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ ناظرین، چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے، مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے جو مشہور شخصیت تھے، وہ اپنی بیوی ہندہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ناظرین، مدینہ سے دور، بہت ہی دور، شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے کر جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا، اور وہ کبکلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاؤس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا، اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا دمشق کی طرف۔ اس نے بڑبڑا کر کہا، نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک نہیں پہنچنے دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شہر موجود ہے، توما، دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔